مجمع اللطائف میں بنی اسرائیل کے ایک شخص کا واقعہ لکھا ہے۔ بنی اسرائیل کا ایک ایسا شخص تھا جس کے کئی بچے تھے اور وہ عابد بھی تھا۔ اسے تنگ دستی نے آ لیا، اپنی زوجہ سے کہتا ہے جاؤ کسی سے کچھ مانگ لاؤ، بچے بھوکے ہیں، کھانے کو کچھ کھلانا ہے۔ اس کی زوجہ ایک تاجر کے پاس جاتی ہے اور وہاں جا کر کھانے کا سوال کرتی ہے کہ میرے بچے بھوکے ہیں، مجھے کچھ مال دے دو، کچھ راشن دے دو۔ وہ تاجر، شیطان اس پر غالب آیا۔ اس تاجر نے اس عورت سے کہا کہ اگر تم میری آرزو پوری کر دو تو جو تم چاہو میں تمہیں دے دوں گا۔ معاذ اللہ، برے کام کی گویا اس تاجر نے اس عورت کو دعوت دی۔ مجبور عورت تھی، چپ چاپ واپس آ گئی۔ بچے بلک بلک کر رونے لگے۔ ایک طرف بچوں کو دیکھتی، دوسری طرف تاجر نے جو بات کی تھی وہ کانوں میں گونج رہی تھی۔ وہ عورت سے اپنے بچوں کا رونا نہ دیکھا گیا۔ واپس تاجر کے پاس گئی، تاجر سے کہا بچے بہت بھوکے ہیں، رو رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، مجھے کچھ راشن دے دو، کچھ کھانا دے دو۔ وہ تاجر نے پھر وہی بات کی جو پہلے کی تھی، حرام کام کی اسے دعوت دی۔ عورت مجبوراً راضی ہو گئی۔ جب یہ دونوں تخلیے میں پہنچے، عورت خوف سے کانپنے لگی۔ تاجر کہتا ہے یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم اتنی خوف زدہ کیوں ہو؟ اس عورت نے کہا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے لرز رہی ہوں جس نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ آج جو گناہ میں کرنے جا رہی ہوں وہ دیکھ رہا ہے۔ تاجر کہتا ہے تم اتنی تنگ دستی میں، اتنی غربت میں بھی رب سے ڈر رہی ہو؟ اللہ نے مجھے تو بڑی نعمتیں دی ہیں، مجھے تو زیادہ رب کا خیال رکھنا چاہیے۔ یہ کہہ کر اس نے عورت کو بہت سا مال دیا، عزت کے ساتھ رخصت کر دیا، برے کام کی طرف توجہ نہ کی۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس زمانے کے نبی حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ وحی بھیجی گئی کہ اس ایک تاجر ہے، اے موسیٰ اس کے پاس جائیے اور میرا سلام اسے دیجئے اور کہنا کہ میں نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس تاجر کے پاس گئے اور جا کر کہا تم نے کون سی بڑی نیکی کی ہے؟ تم نے کون سا ایسا نیک کام کیا ہے کہ اللہ نے تمہیں سلام پہنچانے کے لیے مجھے بھیجا ہے؟ اور فرمایا کہ رب نے تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ اب اس تاجر نے یہ واقعہ سنایا کہ حضور نیکی تو کوئی نہیں کی، بس ایک گناہ کرتے کرتے توبہ کر لی۔ گناہ کرنے کا اختیار تھا، میرے پاس یہ اتھارٹی تھی، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، کوئی روکنے والا نہیں تھا، اللہ دیکھ رہا ہے، یہ خیال پیدا ہوا دل میں، اور اس تاجر نے اس گناہ سے اپنے آپ کو روک لیا۔ انعام کیا ملا؟ انعام کیا ملا؟ کوئی اس نے بہت سارے روزے، بہت ساری تلاوت، بہت سارے سجدے نہیں کیے تھے، اللہ کا خوف دل میں لایا، اللہ نے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیے۔ آج بہت سارے نوجوان مجھے یہاں سن رہے ہیں، آج ہم کہتے ہیں کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، کسی کو معلوم نہ چلے، اندھیرا کر دو، دروازہ بند کر دو، اگر کوئی نہیں دیکھ رہا تو ہر وہ کام کر لو جس کا جی چاہتا ہے۔ اے چھپ کر گناہ کرنے والے، تجھے کیوں خیال نہیں آتا کہ رب دیکھ رہا ہے؟ ہم جو کر رہے ہیں وہ رب دیکھ رہا ہے۔ اے کاش میرے اور آپ کے دل میں اللہ کا خوف جاگزی ہو جائے، یہ خیال دل میں بیٹھ جائے کہ آج گناہ کرنے کا جی تو چاہتا ہے، مگر ایک دن ہوگا جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہوگا۔ آج کوئی نہیں جانتا میرے گناہ کتنے ہیں۔ ہم میں سے بہت سے ایسے ہیں جن کی بڑی عزت ہے، لوگ بڑا نیک سمجھتے ہیں، مگر اللہ جانتا ہے کہ ہم اکیلے میں کیسے ہیں۔ اب فیصلہ میں نے اور آپ نے کرنا ہے۔ دنیا میں ڈر ڈر کر زندگی گزارنی ہے تاکہ آخرت میں امن مل جائے، وہاں چین مل جائے، وہاں جنت مل جائے۔ یا یہاں بے خوف رہنا ہے؟ نہیں جناب، دیکھی جائے گی، ابھی تو زندگی پڑی ہے۔ ارے جناب انجوائے کرنے کے دن ہیں، دوستوں کے ساتھ گل چھڑے اڑانے کے دن ہیں، عیاشی کرنے کے لیے زندگی ملی ہے۔ ارے جناب 4 دن کی چاندنی ہے، جو مزے کرنا ہے ابھی کر لو۔ آج کا نوجوان یہی تو سوچ رہا ہے نا
کہ ایک بار لائف ملی ہے مزے کر لو. اللہ کے بندے ایک ہی بار زندگی ملی ہے آخرت بنانے کے لیے، یا برباد کر لو یا اپنی آخرت بنا لو. ہم سب نے جانا ہے، مگر کیا لے کر جانا ہے اس کے بارے میں غور کیجئے.